اب یہ جو دعا ہے یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اچھا، یہاں پہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ نے اپنے آپ کو وہاں رب کے نام سے پکاروانا پسند کیا، نبی کے نام سے، نبی کے منہ سے، ٹھیک ہے، رب اغفر لی۔ پہلے تو نبی کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی یعنی رب وہ ہے، رب جو ہے نا وہ صفاتی نام نہیں ہے اللہ پاک کا۔ رب جو ہے بس وہ خدا ہے، جیسے خدا صفاتی نام نہیں ہے تو رب بھی صفاتی نام نہیں ہے، لیکن رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن کہانی شروع ہو رہی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں تو رب نہیں ہے، وہاں بسم اللہ، اپنا تعارف جو اللہ کے نام سے کرا ہے۔ لیکن انسان کے فارم میں جب اس نے انسان کو ایک دعا سکھائی کہ الحمدللہ رب العالمین، اب الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کے رب کو جو ہے، اسی رب کو جو ہے رب اغفر لی وہب لی ملکن، نبی جو ہے وہ اس کو پکار رہا ہے، نبی جو ہے وہ اس کو آواز دے رہا ہے، رب اغفر لی وہب لی، پہلے تو معاف کر، پھر حب لی یعنی کہ عطا کر دے، ملکن ٹیریٹری، ملک سلطنت، ڈومیننس یعنی کہ کنگڈمز، ملکن لا ینبغی، کسی کو دیا ہی نہ ہو پہلے مجھ سے، لا ینبغی لأحد من بعدی، نہ کسی کو ملے میرے بعد ایسا ملک، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی تو عطا کرنے والا ہے، اور کون ہے، کس سے مانگے۔ اب حبلی سے کہانی شروع ہوئی، انک انت الوہاب پر آ کر کہانی ہے، وہاب اور حبلی کی کہانی ہے پوری اس کہانی میں، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اب یہ دعا کہاں، یہ آیت جو ہے کہاں پر پڑھی جاتی ہے، یعنی اس آیت میں تصرف ہے، بہت بڑا تصرف اس لیے ہے کہ یہ ملک عطا کر دیتی ہے آپ کو، جب جہاں بیٹھے ہو وہاں ایکسپینشن دے دیتی ہے، اس ٹیریٹری پر، اس ملک پہ کنٹرول دے دیتی ہے، ڈومینین میں، سپورٹ میں، اس کائنات میں، اس اسٹیبلٹی میں لے آتی ہے آپ کو، کہ آپ کی جو ہے نا اگلی پچھلی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، یعنی کہ تھکن اتر جاتی ہے انسان کی، اینڈ ون اسٹارٹس فیلنگ کہ یس وی ہیو فاؤنڈ دا پاتھ، ٹھیک ہے، یہاں تک کی کہانی ہے۔ معجزات اس کے بہت سارے ہیں، یعنی کہ کسی کو ٹرانسفر روکنی ہوتی ہے یا ایک ہی جگہ پر بٹھائے رکھنا ہوتا ہے تو وہ اس سے یہ آیت پڑھوائی جاتی ہے، دن میں 313 بھی پڑھوائی جاتی ہے، 101 بھی پڑھوائی جاتی ہے، حسب کنڈیشن پڑھوائی جاتی ہے رب اغفر لی۔ اور کسی کو جو ہے وہ کوئی ناجائز کسی کی ملکیت چلی گئی ہو، کسی دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد رب اغفر لی 313 مرتبہ جو ہے وہ پڑھوائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے انتہا معجزات ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکن کے، یعنی کہ ایکسپینشن دیتی ہے، وسعت دیتی ہے، اور یا وہاب کا جو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھا آپ نے، یا اس آیت مبارکہ نے دکھایا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، یہ کہ رب اغفر لی وہب لی ملکن یعنی کہ یا وہاب سے ملک جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے، ایسا ملک مانگا جا رہا ہے جو کہ نہ پہلے کسی کو ملا ہو، نہ کسی کو جو ہے وہ اس کی جرت ہو لینے کی، یعنی کہ کریٹر کے پاس تو دینے کی کمی نہیں ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام جو ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کریٹر ہی دے سکتا ہے، مالک دے سکتا ہے، دینے والا دے سکتا ہے، اور اس کو اپنے 2 دفعہ دینے کی انہوں نے بات جو ہے وہ اپنی بتائی۔ تو اس آیت مبارکہ کے بے انتہا معجزات ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ نماز ختم کرنے سے پہلے، اتحیات کے بعد، یعنی کہ نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر ایک دفعہ پڑھ لیں، ہر رکعت میں، ہر اس میں، فرض میں، سنتوں میں، واجبات میں، سب میں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں اور اس کے معجزات کا مشاہدہ فرمائیں۔ جزاک اللہ الخیر۔